یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد۔ ناظرین، سلسلہ ہے شفقت مصطفیٰ، اور اس سلسلے میں آج ہم دیکھیں گے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابہ کرام پر شفقتیں۔ کمال کی باتیں ہوں گی، بڑی پیار بھری گفتگو ہوگی، اور خاص کر ان لوگوں کے لیے، ان اسلامی بھائیوں کے لیے، ان افراد کے لیے اس سلسلے میں انمول موتی ہوں گے۔ وہ کیا؟ جو ایک لیڈر ہے، جو نگران ہیں، گھر کے بڑے ہیں، کمپنی، فیکٹری، تنظیم، تحریک کے بڑے ہیں، ان کو اس سلسلے میں سیکھنے کو ملے گا کہ اپنے ماتحتین کے ساتھ، اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ کس طرح کا انداز ہم نے رکھنا چاہیے، ان کو کس طرح سے عزت دینی چاہیے، ان کی غمخواری کیسے کرنی چاہیے، ان کی مدد کیسے کرنی چاہیے، تاکہ وہ ہمارے ساتھ اچھے سے کام کرنے میں دل جمعی کے ساتھ ساتھ دیں۔ آج صحابہ کرام علیہم رضوان کی وہ محبتوں کا ذکر ہوگا انشاءاللہ الکریم۔ یقین مانیں، پیارے آقا دو عالم کے شہنشاہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کامل رہنما ہیں۔ ان کی پوری زندگی میں ہمارے لیے رہنمائیاں ہی رہنمائیاں ہیں۔ وہ کون سی زندگی کا حصہ ہے جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں رہنمائی نہ ملے؟ پوری زندگی پڑھ لے، ہر جگہ ہمارے لیے رہنمائیاں موجود ہیں۔ تو صحابہ کرام پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت شفقتیں تھیں، محبتیں تھیں، شفقتیں تھیں، پیار تھا، نرمی تھی، درگزر کے واقعات اس میں موجود ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بے انتہا محبت کرتے تھے۔ بلکہ ناظرین، صحابہ کرام علیہم رضوان کا انداز تو یہ تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھے بغیر ان کو چین نہیں آتا تھا۔ ایک جھلک دیکھنے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں صحابہ کرام پیش کر دیا کرتے تھے۔ ایسے محبتیں تھی، واہ واہ، کیا کہنے ان محبتوں کے۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے جو محبت کی نا، اس کی وجہ بھی ہے۔ یہ محبت یک طرفہ نہیں تھی۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایسی محبتیں صحابہ کو دی۔ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور ان کے چھوٹے بچوں کو گود میں لیتے ہیں، سبحان اللہ۔ کبھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کسی صحابی کے اچھے کام پر ان کی حوصلہ افزائی کرتے، ان کو دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا کہ میرے صحابہ میں سے کوئی بیمار ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، اس کے سر پر ہاتھ رکھیں، دعائیں دیتے ہیں۔ یعنی کتنی محبتیں تھیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بھی بڑی محبتیں کی، اور نتیجے میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبتوں کے جو نذرانے ملے نا، وہ دنیا میں کہیں پر بھی دیکھنے کو نہیں ملیں گے۔ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ کے نعرے ملے ہیں، ماں باپ کو آقا کریم علیہ السلام پر قربان کرنے کی باتیں ہونے لگی ہے۔ یہ کیا تھی؟ یہ شفقت مصطفیٰ کی بہاریں تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محبتیں دی، اس کا نتیجہ یہ رہا کہ صحابہ کرام نے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے حضور علیہ السلام کی بارگاہ عالی میں، قربان ہوتے رہے، اپنی اولاد کو قربان کیا، مال و جان کو قربان کیا، اپنی خواہشات کو قربان کیا۔ تو ظاہر ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شفقتیں دی، محبتیں دی، وہ کمال کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو صحابہ کرام بڑے اچھے سے لیتے تھے، ہر بات پر فدا ہوتے تھے، بلکہ ہر بات پر عمل کرنا اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز صحابہ کرام سمجھتے تھے۔ آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بڑی سے بڑی قربانیاں دینے کے لیے صحابہ کرام ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ پیارے آقا
صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بات ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا، سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں سب سے اعلیٰ اخلاق والے تھے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ صحابہ کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضور کے اخلاق مبارکہ کو، آپ کے انداز مبارکہ کو، اور یوں عرض گزار ہونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اخلاق میں کامل تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ بڑی کمال مہربانیوں کے ساتھ اور شفقتوں کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں ہمیشہ شفقت رہی، ہمیشہ شفقت رہی۔ نصیحت میں بھی نرمی ہوا کرتی تھی، سبحان اللہ، اور صحبت میں محبت ہوا کرتی تھی، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے والا کبھی بھی خالی دل لے کر نہیں اٹھتا تھا، بلکہ دل بھر کر، بلکہ یوں کہوں کہ جھولیاں بھر بھر کر اٹھا کرتے تھے۔ اے ناظرین، ہمیں یہاں سیکھنے کی ایک چیز ملتی ہے کہ ہم اگر گھر کے بڑے ہیں، یعنی ہمارے تحت اگر بچے ہیں، ان کی امی ہیں، گھر کے دیگر افراد خانہ ہیں، تو ہمارے لیے یہاں ایک ملتا ہے کہ ہم نے سب کے ساتھ محبتوں کا سلوک کرنا ہے۔ اگر کوئی غلطی کر بیٹھے تو اس کی غلطی کی احسن طریقے سے اصلاح کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ جارحانہ انداز ہو، مار پیٹ ہو، غالم گلوچ ہو، یہ نہیں۔ دعائیں دے دے کر کام کرائیں، محبتیں دے دے کر کام کرائیں، سبحان اللہ، کتنا اچھا وہ گھر چلے گا۔ صحابہ کرام کے لیے بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے کلمات سنتے ہیں۔ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، یعنی آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ جب صحابہ کرام نے سنا تو وہ خوشی کے مارے اچھل پڑے، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس حدیث سے بڑھ کر کوئی خوشی نہ ملی، کیونکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہوں گے، سبحان اللہ۔ یہ تھی آقا علیہ السلام کی محبت، یہ تھی شفقت کہ اپنے ماننے والوں کی محبت کو جنت کا معیار بنا دیا کہ محبت کریں اور جنت پائیں۔ ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مالک جنت ہے، اور آپ کے صدقے میں لوگوں کو جنت ملے گی، تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، صحابہ نے کتنے اچھے انداز میں اس کو لیا، خوش ہوئے کہ ہم تو حضور سے محبت کرتے ہیں، انشاءاللہ ہمارا ٹھکانہ بھی حضور کے ساتھ جنت میں ہوگا، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ پیارے آقا دو عالم کے شہنشاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ کیسی تھی؟ سنیں اور جھومیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں غصہ نہیں تھا، بلکہ حلم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملامت کرنے والے نہیں تھے، محبت کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بے عزت نہیں ہوتا تھا، اس کو عزت ملتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک دیہاتی یعنی اعرابی آئے اور مسجد شریف میں پیشاب کر دیا، تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے آگے بڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے فرمایا اسے چھوڑ دو اور اس کے پیشاب پر پانی کا ایک ڈول بہا دو، ڈول یعنی بڑا برتن بہا دو، کیونکہ تمہیں آسانی پیدا کرنے والا بنا کر بھیجا گیا، نہ کہ تنگی پیدا کرنے والا، سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیں حلم، دیکھیں نا کیسا، یہ تو غصہ آنے والی چیز تھی کہ مسجد میں اس دیہاتی نے پیشاب کر دیا، لیکن حلم کیسا ہے آقا کریم کا کہ اس دیہاتی پر تنبیہ کرنے کے لیے یا اس دیہاتی کے ساتھ غصیلا انداز اختیار کرنے کے لیے صاحب آگے بڑھ رہے تھے، حضور نے روک دیا نا، حالانکہ مسجد میں پیشاب کر دیا، اور نرمی کیا کی کہ اس پر صحابہ کو فرما دیا کہ پانی کا ڈول اس پر بہا دیا جائے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اے ناظرین، ہمیں بہت کچھ اس میں سے مل رہا ہے۔ اللہ کرے کہ ہماری طبیعت میں نرمی آ جائے، اللہ کرے کہ ہماری تربیت میں غصیلا مزاج نہ ہو، اللہ کرے کہ ہمارا مزاج بالکل سافٹ ہو، نرم ہو، ملنسار ہو، لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والا ہو۔ یقین کرے یہ وہ انداز ہے جس نے بدویوں کو بھی دعوت دین دینے والا بنا دیا، اسلام کی تبلیغ کرنے والا بنا دیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے دکھ درد میں ساتھ دیا اور ان کے برابر کے شریک رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کوئی بیمار ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے، اس کو دعائیں دیتے۔ جب کوئی شہید ہو جاتا تو آپ اس کی نماز جنازہ پڑھاتے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے تو فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، اے اللہ سعد کو شفا دے۔ یہ بیماری کتنی پیاری ہے کہ جس کے سبب سے حضور کی تشریف آوری ہو رہی ہے۔ صحابی کے تو بھاگی جاگے نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، پیشانی پر ہاتھ رکھا، ان کے لیے دعا دی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ اسے دین کی سمجھ دے۔ یہ دعا تھی کہ جس نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بحر العلوم بنا دیا، علم کا سمندر بنا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت نے ان کی ذہانت کو بڑا تیز کر دیا اور بڑا ذہین ترین انہیں بنا دیا۔ اے میرے اسلامی بھائیوں، FGN چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کریمانہ ایسا کمال کا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ساتھ رہتے تھے۔ یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ پسند نہیں کیا کہ میرے لیے الگ سے کوئی ٹریٹمنٹ دیا جائے۔ کمال ہے نا؟ پیارے آقا دو عالم کے شہنشاہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے مرتبے والے، اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اور انداز زندگی دیکھیں، صحابہ کرام کے ساتھ رہنے کا انداز دیکھیں کہ سب کے ساتھ رہ رہے ہیں، الگ سے ٹریٹمنٹ کو آپ نے پسند نہیں کیا۔ ہمیں بھی اس میں یہ سبق ملتا ہے کہ جب ہم کسی منصب پر آئے یا کسی بڑے عہدے پر آئے تو ہماری خواہش نہیں ہونی چاہیے کہ میرے لیے کچھ الگ سا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے۔ اس کے اندر بہت برائیاں ہیں۔ سب کے ساتھ رہیں گے تو آپ کے ساتھ کام کرنے والے آپ کے ساتھ دل لگا کر کام کریں گے۔ یہ سیرت محبوب سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز رہا کہ جس دن مدینے میں فاقہ ہوتا کہ اکثر گھروں میں کھانے کی چیز نہیں ہوتی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن فاقہ فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ مشکل دنوں میں کبھی بھی صحابہ کرام کے حوصلوں کو پست ہونے نہیں دیا، ہمیشہ ڈھارس بندھائی رکھی، ہمیشہ ڈھارس بندھائی رکھی۔ کبھی فقر و فاقہ یعنی بھوک کے دن آتے تو آپ خود سب سے آگے رہتے صبر کرنے میں۔ مجھے جنگ خندق کی بات یاد آ رہی ہے کہ جب خندق کھودی جا رہی تھی صحابہ کرام نے بھوک کی شکایت کی تو آقا کریم علیہ السلام کے شکم اطہر پر صحابہ نے دیکھا، صحابہ کے شکم پر ایک ایک پتھر تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شکم پر دیکھا گیا تو دو دو پتھر تھے۔ یعنی یہ زیادہ بھوک حضور علیہ السلام نے برداشت کی۔ تو یہ رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا انداز، جو دوسروں کو تسلی دینا، دوسروں کے حوصلے بلند کر دینا۔ بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ میسج دیا کرتے تھے کہ اے میرے صحابہ، یہ دنیا فانی ہے، یہاں کی راحتیں نہیں ہیں، اصل راحتیں تو آخرت کی راحتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اصل نعمت تو آخرت میں ہے۔ آپ اپنے صحابہ سے گویا فرماتے، اے میرے ساتھیوں، اے میرے صحابہ، دنیا کی زندگی عارضی ہے، بہت تھوڑی سی ہے، مختصر سی ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اور اس کو صحابہ کرام نے ایسا لیا تھا کہ دنیا کی زندگی کو ہیچ جانا، یہاں کی تکلیفوں کو کچھ ویلیو نہیں دی، بلکہ ان کی نظروں میں آخرت تھی جو غیب بتانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتا دیا تھا۔ یہ عملی شفقت تھی کہ خود بھوک جھیلی مگر امت کو صبر سکھا دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ قناعت اور صبر ایمان کا زیور ہے۔ اب یہ قناعت اور صبر، اس کو تھوڑا سمجھتے ہیں۔ جتنا ملا اس پر راضی رہے، یعنی جس حالت میں ہو اللہ کی رضا پر بندہ راضی رہے۔ اور صبر کیا ہے؟ آنے والی مصیبتیں، دقتیں، پریشانیاں، اس پر صبر کرے۔ اب صبر خاموشی کو کہتے، خاموش رہے۔
اب ساری دنیا میں واویلا کر دے کہ بھائی میرے کو تو یہ تکلیف ہے، میرے کو تو وہ تکلیف ہے، میری تو یہ آزمائش ہے، میرے ساتھ تو یہ پرابلم چل رہی ہے، کب سے چل رہی ہے، ایک بیمار ہوتا وہ اچھا نہیں ہوتا تو دوسرا بیمار ہو جاتا ہے، گھر میں یہ پریشانی آ جاتی ہے، کب تک صبر کرو؟ شکوہ نہیں ہوتا ہے صبر میں، چلانا چیخنا نہیں ہوتا ہے صبر میں ہوتی خاموشی۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہی سکھایا، تو صحابہ نے اس تعلیم کو پوری زندگی یاد رکھا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگیوں میں آپ کو یہ ضرور ملے گا، قناعت بھی ملے گی اور صبر بھی ملے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو پڑھ لے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پڑھ لے، مولا علی مشکل کشا کو پڑھ لے، سیدہ فاطمہ کو پڑھ لے، تمام اکابرین کو، حضرت عثمان کو پڑھ لے، حضرت مولا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پڑھ لے، سیدنا فاروق اعظم کو پڑھ لے، ان کی زندگی میں آپ کو یہ دو چیزیں ملے گی۔ کیوں؟ کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایسی تربیت کر دی تھی، قناعت بھی اور صبر بھی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کبھی چولہا نہیں جلتا تو کبھی شکایت کے جملے آپ کی مبارک زبان پر نہیں ہوتے، بلکہ شکر کا چراغ ہمیشہ اپنے دل میں روشن رہتا اور دوسروں کو بھی یہی تعلیم عطا فرماتے ہیں۔ نہ کبھی زبان سے شکایت کی، نہ کبھی دل میں اس کا گلہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر نے صحابہ کو سکھایا کہ عزت دولت سے نہیں بلکہ دل کے سکون اور اللہ کی رضا سے ملتی ہے۔ جس سے اللہ راضی ہو بندہ وہی کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایسی تربیتیں کی، جیسے اگر مشورے کی بات کرتے، کسی کام کی بات کرتے تو یہ نہیں ہوتا کہ یہ کر لو، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ فرمایا کرتے۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک استاد نہیں بلکہ ایک مشفق قائد بھی ہے، شفقت والے رہنما بھی ہے، محبت والے رہنما بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مشورے فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ چاہے نوجوان ہو یا وہ صحابی بزرگ ہو، کئی جگہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مشوروں کو قبول کیا۔ یہ آپ کی عظیم کمال شفقت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے مشورے بھی فرماتے اور قبول بھی فرما لیا کرتے تھے، تاکہ ان کا اعتماد بڑھے، ذمہ داری کا احساس ان کے اندر بڑھے۔ اب ہم اگر گھر کے بڑے ہیں، کسی تنظیم کے، کسی تحریک کے، کسی ادارے کے بڑے ہیں، تو اب ہمیں بھی چاہیے کہ ڈائریکٹلی کوئی حکم دینے کے بجائے مشوروں کے مراحل سے بات کو گزارے۔ ہو سکتا ہے سامنے والے کا مشورہ ایسا ہو کہ ہماری جو سوچ ہے وہ بدل جائے، اور قبول کرنے کا ذہن رکھے، نافذ کرنے کا ذہن نہیں رکھے، قبول کرنے کا ذہن رکھے۔ قرآن کریم میں کتنی پیاری بات بیان کی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، سبحان اللہ، اور ان سے کاموں میں مشورہ لو۔ قرآن کریم میں ہماری رہنمائی فرمائی گئی۔ ناظرین، یہ طرز قیادت رہنما کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہ انداز لیڈر کے لیے ایک بہترین گائیڈ لائن ہے۔ ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ، اس میں ہمیں بہت کچھ درس ملتا ہے۔ اگر ہم گھر کے بڑے ہیں، تنظیم کے بڑے ہیں، تو اپنی بات نافذ کرنے کے بجائے مشورے لے کر بات کو پوری کریں۔ اپنے ساتھیوں سے مشورے لیں کہ انہیں عزت دیں، وہ بھی عزت کریں گے، انہیں محبت دیں، وہ بھی آپ سے محبت کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ پر شفقت دراصل اس امت پر شفقت کی بنیاد تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو صرف تربیت نہیں دی بلکہ ان کے ساتھ ان کے دکھ سکھ میں آپ شریک رہے، ان کی کمزوریوں پر درگزر سے کام لیا اور ان کی ایمان پر خوشی کا اظہار کیا۔ یہی وہ پاکیزہ رشتہ تھا جو استاد و شاگرد کا نہیں بلکہ دل کا دل سے تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت صحابہ کرام کے اندر ایسی روشنی بن گئی تھی جس نے دنیا کے اندھیروں کو مٹا کر رکھ دیا۔ وہ یہ صحابہ تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھوک دیکھی، ساتھ کھڑے رہے، انہوں نے محبت، صبر اور ایمان کے وہ سبق سیکھے جو آج بھی امت کے لیے رہنما کا ایک حسین مینار بن کر ابھرا ہوا ہے۔
اور یہ جو باتیں پہنچائی یہ ہم تک کس نے پہنچائی؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے پہنچائی۔ ناظرین، جو شخص صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ دراصل خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، اس میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پالو گے۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث دوبارہ پڑھتا ہوں، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پالو گے۔ جو صحابہ کرام علیہم رضوان سے بغض رکھتا ہو اس سے بہت دور رہنا ہے، اس کے قریب میں نہیں جانا ہے۔ دراصل وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے محروم ہے، اور جو ان کے سوا جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے دل میں گندگی رکھے وہ کبھی بھی ہدایت پر نہیں آ سکتا۔ ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں، اعلیٰ حضرت نے ہمیں صحابہ سے بھی محبت کا درس دیا ہے، اہل بیت سے محبت کا بھی درس دیا ہے۔ کیا خوب فرمایا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہیں عطرت رسول اللہ کی۔ تو صحابہ سے محبت انتہائی ضروری ہے۔ یہ وہ شخصیات ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہیں، جن کو حضور علیہ السلام نے خود اپنی مبارک حیات میں، ظاہری حیات میں ان کی تربیت کی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ان سے محبت کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ تو آج کے سلسلے میں ہم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام سے جو محبت کے انداز ہے وہ سیکھیں۔ یہ ہر بڑے کے لیے ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انداز کو فالو کریں۔ انشاءاللہ الکریم اگر آپ کی کمپنی ہے تو آپ کی کمپنی بڑی عروج پر جائے گی، اگر فیکٹری ہے وہ بھی عروج پر جائے گی، اگر آپ تنظیم والے ہوں، تحریک والے ہوں، ادارے والے ہوں، اسکول والے ہوں، کالج والے ہوں، جہاں کہیں جس کمپنی میں جس طرف جاتے ہوں، جہاں آپ کے تحت لوگ ہیں، اگر سیرت کہ اس پہلو کو اپنا لوں گے کہ اپنے ساتھ کام کرنے والوں پر شفقتیں کریں، ان سے محبتیں کریں، ان کی دل جوئیاں کریں، ان کی غمی میں ان کے ساتھ کھڑے رہیں، ان کی دشواریوں میں ان کے ساتھ کھڑے رہیں، ان کے گھر پر جا کر ان کے بچوں سے ملاقاتوں کے سلسلے رہیں، ان سے محبتوں کا اظہار رہیں، ان کو انعام و اکرام سے نوازے جائیں، ان کے دکھ دردوں میں کام آئیں، تو دیکھیے آپ کے ساتھ کام کرنے والے کتنے اچھے انداز سے آپ کا ساتھ دینے والے بن جائیں گے۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ آج کا سلسلہ یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے، یہی ختم ہوتا ہے، ٹائم کیونکہ خلاص ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ پھر اگلے سلسلے میں ایک نئی بات کے ساتھ شفقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کریں گے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ۔